آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی کا حال یہ ہے، سارا دن محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، ایک ایک پائیا میں جوڑتا ہوں، ایک ایک پیسہ میں اکٹھا کرتا ہوں، ابا جی کے کام دیکھو ایسے ہی اڑا دیتا ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں لیتا، میری بغیر اجازت کے میرے پیسے استعمال کر جاتا ہے۔ اسے بلاؤ، اسے اپنی عدالت میں بلاؤ، اس سے پوچھو کہ میری دولت، میرا پیسہ میری اجازت کے بغیر یہ کیسے خرچ کرتا ہے۔ آپ نے اچھا بیٹھ جاؤ، آپ نے صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کے ابا جی کو بلا کے لے آؤ۔ اس نے جا کے کہا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت لگائی ہے کہ میری کمائی ہے، میرا پیسہ ہے، اور میرا باپ جو ہے اور بغیر اجازت کے اسے کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، جسے جی چاہتا ہے دے دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں۔ اب وہ آ رہا ہے راستے میں روتا ہوا کہ اب میرا بیٹا مجھ سے حساب مانگے گا، اب میں نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بچے کی کمائی کا حساب دینا ہے۔ زاروں قطار روتا ہوا آ رہا ہے اور دل میں عربی میں اشعار پڑھتے ہوئے آ رہا ہے کہ ہے افسوس یہ چھوٹا سا بچہ تھا، ہم جانتے ہیں ہم نے اس پہ کیا کچھ خرچ نہیں کیا، ہمیں پتا ہے ہم نے اس کو کیسے جوان کیا ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے اس کو کیسے پالا ہے، وہ ساری بچپن سے لے کر جوانی تک کی جو کہانی تھی وہ ساری اپنے دل کے اندر اشعار کی صورت میں رو بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کے پاس جب پہنچا آپ نے ارشاد فرمایا اے بابا جی، اے بزرگ، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم راستے میں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں نے کون سے اشعار پڑھے؟ نہیں، فرمایا مجھے ابھی ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، وہ بتا کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ بعد میں کرنا، آپ پہلے اس سے وہ اشعار سنیے، اس کے دل کا جو درد ہے وہ سنیے ذرا۔ صحابی رسول نے وہ اپنے دل کا درد سنایا، آپ نے اس کا دل کا درد سننے کے بعد فیصلہ کیا فرمایا؟ بیٹے سے کہا اے نوجوان کھڑا ہو جا، چل اس مجلس سے بھاگ جا۔ باپ کی شکایت لگاتا ہے اور یہ جاتے ہوئے سنتا جا، تو بھی اور تیری ساری جائیداد کا تیرا باپ مالک ہے اور تجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔